بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی دو نشستوں اور آن لائن محفلوں میں پانی کے تعلق سے ضروری مسائل کا بیان ہوا تھا، اسی کی مابقیہ جو گفتگو اور احکام کا بیان باقی ہے، اسی کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل میں ہم ذکر کریں گے۔ پانی کے متعلق احکام میں فقہ حنفی کی معتبر کتابیں، مثال کے طور پر ہدایہ، نور العزا، قدوری اور اسی طرح بہار شریعت اور فتاوی کی کتب وغیرہ میں جگہ جگہ یہ بیانات موجود ہیں۔ اور طہارت یعنی پانی کے ذریعے وضو اور غسل کرنے سے ان کا بہت گہرا کنیکشن اور تعلق ہے۔ آج کے اس مجلس میں ہم سور یعنی پاک، ناپاک، مکروہ وغیرہ جھوٹے پانی کا بیان کریں گے۔ جھوٹے سے مراد وہ پانی جس کو ہم اپنی زبان میں، گجرات کی لوکل زبان میں، گجراتی میں اسے ایٹھا بھی کہتے ہیں۔ ماء قلیل یعنی کم پانی جو دہ دردے سے کم ہو، اگر کسی جاندار نے اس میں سے پی لیا تو وہ پانی جھوٹا کہلاتا ہے، اسی کو عربی میں سور کہتے ہیں۔ اب جب جاندار اس میں منہ لگا کر پیے گا تو اس اعتبار سے شریعت طیبہ نے اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں کہ جاندار کے منہ لگانے کے اعتبار سے 4 طرح کا پانی ہوگا۔ نمبر 1، وہ پانی جو خود پاک ہوگا اور پاک کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جس سے انسان، گھوڑے اور مأکول اللحم جانور یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، انہوں نے منہ لگا کر پیا ہو، یہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پی بھی سکتے ہیں۔ نور العزا وغیرہ میں اس کی صراحت اور اس کا حوالہ موجود ہے۔ اب یہاں پر فقہاء کرام نے 3 قسم کے جانداروں کا اعتبار کیا۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 گھوڑا اور نمبر 3 مأکول اللحم جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے۔ فقہاء کرام نے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ انسان، لہذا انسان کا لفظ عام ہے، جو مرد کو بھی شامل ہوگا، عورت کو بھی شامل ہوگا، بچے کو بھی شامل ہوگا، بوڑھے کو بھی شامل ہوگا، اسی طرح مومن، کافر، جنوبی جس پر غسل فرض ہوتا ہے، غیر جنوبی، سب کو عام ہے۔ لہذا شرعی اعتبار سے ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گلاس سے پانی پیا کسی نے، اب کچھ پانی اس میں بچا رہ گیا تو ہم لوگ اسے پھینک دیتے ہیں اور جھوٹا سمجھ کے اسے پیتے نہیں، جبکہ یاد رہے کہ شریعت طیبہ میں انسان کے جھوٹے کو، ہر انسان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس میں مومن کا جھوٹا
تو مومن کے جھوٹے کو شریعت طیبہ نے باعث شفا اور باعث خیر و برکت بنایا ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے سؤر المؤمن شفا، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اسی طرح مسلم شریف میں جلد اول میں صفحہ نمبر 143 پہ ایک حدیث موجود ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں حالت حیض میں ہوتی اور پانی نوش کرتی تھی. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ بچا ہوا برتن کا پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی. فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کی اس جگہ پر منہ، جہاں میرا منہ لگتا تھا اسی جگہ پر منہ لگا کر اپنا دہن مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جھوٹا پانی نوش فرماتے، اور اسی جگہ سے برتن کی اسی جگہ سے نوش کرتے جہاں پر حضرت سیدہ کے لبھائے مبارک لگے ہوئے ہوتے. پھر اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھ پر شدت کی بھوک تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا. آپ نے میرے حالات کو ملاحظہ فرمایا تو مجھے لے کر کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں دودھ کا ایک برتن، ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جو کسی نے تحفے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. مجھ سے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ، یعنی چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اس وقت ان کی تعداد 70 تھی، ان کو بلانے کا مجھے حکم دیا کہ ان کو بلا کے لے آؤ. میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، ایک کاش کے مجھے مل جاتا، مگر حضور کا حکم تھا تو میں سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آیا. مجھ سے پھر حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ پیش کرو. میں نے باری باری سب کو دودھ پیش کیا. ہر ایک نے اس ایک پیالے سے پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر دودھ نوش کیا، دودھ پیا. آخر میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے. تو مجھ سے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھو اور پیو. میں نے پینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا. پھر دوبارہ حضور نے حکم دیا کہ پھر پیو. پھر تیسری مرتبہ بھی حکم دیا کہ ابو ہریرہ پھر پیو، یہاں تک کہ میرا پیٹ دودھ سے بھر گیا، میری پیاس بھی مٹ گئی اور میری بھوک بھی ختم ہو گئی. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے بچا ہوا دودھ نوش فرمایا. ایک پیالہ دودھ تھا جو پوری جماعت کو کافی ہو گیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کے وجود پاک کی برکتوں کا عظیم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاہکاری معجزہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ پوری جماعت کو کافی ہو گیا اور ہر ایک شکم سیر ہو گیا. نیز یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پہلے اپنے قریب صحابہ جن سے حضور بے پناہ محبت کرتے تھے انہیں پیش کیا، اور اس پیالے سے ہر ایک نے منہ لگا کر پیا. آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی برتن میں جس میں 70 صحابہ کے منہ لگے تھے، آپ نے بھی اپنا دہن پاک، اپنا منہ مبارک اس سے لگا کر نوش کیا. اس سے پتہ چلا کہ مومن کا جھوٹا یہ پھینکنے کے لائق نہیں ہوتا بلکہ اسے استعمال کیا جائے. اور سنت نبوی بھی اس سے پتہ چلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کا یہ بچا ہوا آپ نوش فرماتے. تو یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ پھینک دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو ضائع بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو رائگاں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کی جائے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب قدر لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ مال میں سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. تو بہرحال مومن کا جھوٹا ہے تو اسے پھینکا نہیں جائے گا، اگر بچ گیا پانی تو اسے پی لیں. پھر یہ ہے کہ انسان کے جھوٹے کے تعلق سے کہ مومن کا جھوٹا، کافر کا جھوٹا، ہر ایک کا جھوٹا شریعت طیبہ نے پاک قرار دیا. مگر کبھی ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہے جس کی بنیاد پر شریعت طیبہ نے بعض انسانوں کے جھوٹوں سے منع بھی کیا.
اس کے لیے ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ اصلاً اور حقیقتاً جن کا جھوٹا پاک ہو، مگر کبھی خارج یعنی باہر سے کسی دوسری چیز کے سبب اس پاک جھوٹے کے احکام بدل بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کافر کا جھوٹا اصلاً تو پاک ہے کہ اس کے پینے سے پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، مگر اس کے کفر اور اس کی باطنی خباثت اور نجاست جسے ہم شرک اور کفر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے جھوٹے سے مومن کو بچنا چاہیے۔ کافر کا جھوٹا مومن استعمال نہ کرے، اس کے جھوٹے سے بچے۔ اور کافر کی قید یہاں پر صرف غیر مسلم، مثال کے طور پر مشرک ہو گئے، یہود و نصارہ ہو گئے، صرف وہی نہیں بلکہ کافر کے دائرے میں ہر وہ شامل ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت نہیں، جیسے عقائد کفریہ کی بنیاد پر وہابی، دیوبندی اور رافضی وغیرہ بد مذہب کہ وہ بھی اللہ و رسول کی شان میں گستاخیوں کی وجہ سے اور ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے خارج اسلام ہیں اور وہ کافر ہیں۔ لہٰذا ان کا بچا ہوا کھانا یا ان کا بچا ہوا پانی، ان کے جھوٹے سے مومن کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی شراب اور نجس چیزیں پینے والے کے جھوٹے سے بھی بچنا چاہیے کہ جو آدمی شراب پینے کا عادی ہے، نجس اور ناپاک چیزیں پینے کا عادی ہے، تو اس کے جھوٹے سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور کبھی ایسے لوگوں کا جھوٹا ناپاک بھی ہوتا ہے، اس کی بھی صورتیں شریعت طیبہ نے بیان کی ہے۔ مثلا جن کا جھوٹا پاک ہے، مثال کے طور پر انسان ہے، اور ایسے ہی معقول اللحم جانور ہے، بکری، بھینس وغیرہ، ان کے منہ میں زخم وغیرہ کی وجہ سے خون ہے، اور خون تھوک پر غالب آ گیا، یعنی تھوک میں خون کی سرخی اور لالی آ گئی، یا شراب و نجس چیز پی اور ان صورتوں میں فوراً منہ لگا کر پانی پیا، تو اب یہ جھوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو منہ میں خون، جو خون ناپاک ہے اس کے لگنے کی وجہ سے، اور اگر شراب یا کوئی ناپاک چیز پی ہے تو اس کے پانی پہ لگ جانے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس پانی کو نہ پی سکتے ہیں، نہ وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور معاذ اللہ وہ شراب پینے کا عادی ہے، اور شراب پی، اور شراب پینے کی وجہ سے شراب اور اس کی نجاست مونچھوں پہ لگ گئی۔ اب اگر اس نے برتن میں منہ ڈال کے پانی پیا اور مونچھوں کے بال پانی پہ لگ گئے تو پانی کو بھی ناپاک کر دے گا اور برتن کو بھی ناپاک کر دے گا، دونوں کی دونوں چیزیں ناپاک ہو جائے گی۔ بہار شریعت حصہ دوم میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر انسان کے پینے کے تعلق سے ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہار شریعت وغیرہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ مرد کو غیر عورت سے مراد جو اس کی بیوی نہ ہو، لہٰذا اس کی بیوی کو چھوڑ کر ہر عورت اس میں شامل ہے، یہاں تک کہ اس کی والدہ، اس کی بیٹی، اس کی پوتی، اس کی بہنیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے ہی عورت کو غیر مرد سے مراد جو اس کا شوہر نہ ہو، لہٰذا عورت کے لیے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا دیور، اس کا جیٹھ، یہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو مرد کو غیر عورت، ایسے ہی عورت کو غیر مرد کا جھوٹا بطور لذت شہوانی کھانا پینا مکروہ ہے۔ لذت شہوانی کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اور انسانی طبیعت کا جو میلان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف جھکتا ہے، تو ایسی خواہشات شہوانی کی بنیاد پر اگر وہ پیتا ہے تو اس طرح کا پینا اور کھانا مکروہ ہے، جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں مرد یا فلانی عورت کا جھوٹا ہے، لہذا معلوم نہیں کہ کس کا ہے، یا معلوم تو ہے مگر بطور لذت نہیں ہے، تو پھر جائز ہے، اس کو پی سکتے ہیں بچا ہوا، کسی کا بھی جھوٹا ہو۔ بلکہ بعض صورتوں میں باعث خیر و برکت بھی ہے، جیسے شیخ طریقت یعنی پیر، عالم باعمل، اور ایسے ہی تعظیم کے طور پر ماں باپ کا جھوٹا کھانا پینا وغیرہ، یہ سب کے سب باعث خیر و برکت ہے۔ ہاں بطور لذت شہوانی ہو تو ممانعت ہوگی۔ اب اس میں جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، تو جن کا جھوٹا پاک ہے ان میں سے انسان کا بیان ہوا، اب اس میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ گھوڑا معقول اللحم جانور تو نہیں ہے،
اور اسی میں معقول اللحم جانور کے جھوٹے کو پاک قرار دیا، یعنی جس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، مگر گھوڑا تو معقول اللحم جانور نہیں ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو پھر اس کا جھوٹا شریعت طیبہ میں کیسے پاک قرار دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا یہ انسانی اعلیٰ درجے کی سواری ہے، انسانوں کے لیے اعلیٰ درجے کی سواری ہے۔ پہلے زمانے میں سواری کے لیے لوگ اسے استعمال کرتے تھے اور وہ اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی سواری مانی جاتی تھی۔ ایسے ہی جنگ وغیرہ کے آلات میں بھی اس کا خوب استعمال ہوتا تھا، لہٰذا اس استعمال کی وجہ سے شریعت طیبہ نے اس کے گوشت کھانے سے منع کیا، کیونکہ وہ انسان کے لیے سفر میں اور دور و دراز کے سفروں میں کام لگتا تھا۔ اگر اسی کو ذبح کر کے کھانے کا حکم دے دیا جاتا تو سواریاں کم پڑ جاتی، تو انسانی سہولت کی بنیاد پر شریعت طیبہ نے اسے منع کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، بہرحال گھوڑے کا جھوٹا یہ شریعت طیبہ میں پاک ہے۔ ایسے ہی جو مرغی آزاد نہیں گھومتی اور نجاست میں منہ نہیں ڈالتی کہ اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ اب یہاں پر وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان میں سے ایک جانور ایسا بھی ہے کہ جس کو ناپاکی اور گندگی اور غلیظ کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو شریعت طیبہ میں جلالہ کہتے ہیں، اور ناپاکی اور گندگی کھانے کی وجہ سے ان کے بدن سے عجیب قسم کی بدبو اور ناپاکی اور غلاظت کی وجہ سے عجیب قسم کی کراہت بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ بعض بکرے ہوتے ہیں جن کو پیشاب سونگھنے اور پینے کی عادت ہو جاتی ہے، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ حالانکہ بکرا اور بکری تو ان جانوروں میں سے ہے جن کا گوشت کھانا شریعت طیبہ میں جائز ہے۔ تو ایسے جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ان کو ایسی گندگی اور نجاست کھانے کی عادت ہو جائے تو پھر ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہوگا؟ جلالہ نے نجس کھایا یعنی ناپاک چیز کھائی، یا ناپاک پانی پیا یا پیشاب پیا، اور منہ کی طہارت نہ ہوئی یعنی منہ کی پاکی نہ ہوئی، اور قلیل پانی میں منہ ڈالا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی نر نے مادہ کا پیشاب سونگا اور منہ پر پیشاب لگا اور وہ جانور نظر سے غائب نہ ہوا یا طہارت نہ ہوئی اور پانی میں منہ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب جلالہ کے منہ کی طہارت کا ایک مسئلہ بھی بہار شریعت میں یہ ہے کہ جلالہ نے نجس کھانے پینے کے بعد 3 الگ الگ قلیل پانی سے مراد وہ ہے جو دہ دردے سے کم ہو، اور دہ دردے کی تفصیل ہم پچھلی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ قلیل پانی میں منہ ڈالا یا بہتے کثیر پانی میں منہ ڈالا تو منہ کی طہارت ہو جائے گی، جبکہ قلیل پانی 3 الگ الگ قلیل پانی میں، مثال کے طور پر 3 ڈولوں میں پانی رکھا ہوا ہے، اور جس جانور کو شریعت طیبہ کی روح سے جلالہ قرار دیا، اس نے نجاست اور گندگی کھانے کے بعد پہلے ڈول میں منہ ڈالا، پھر دوسرے میں ڈالا، پھر تیسرے میں ڈالا، تو اس صورت میں اس جانور کے منہ کی طہارت ہو جائے گی۔ اب وہ اگر کسی اور پانی میں منہ ڈالتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن پہلے 3 قلیل پانی جس میں اس نے منہ ڈالا وہ سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے، ان سے نہ وضو جائز ہوگا نہ غسل جائز ہوگا۔ سور یعنی جھوٹے کی پہلی قسم کا بیان ہو چکا، اب یہاں سے دوسری قسم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ جھوٹے کی دوسری قسم نجس یعنی ناپاک، یہ وہ پانی ہے جس کو خنزیر، کتے اور درندے چوپایوں نے پیا ہو۔ غیر معقول اللحم بہائم، یعنی وہ جانور جن کو کھایا نہیں جاتا، وہ چوپایوں کا بھی یہی حکم ہے۔ قلیل پانی میں وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گورکن وغیرہ، انہوں نے اگر قلیل پانی میں منہ ڈال کر پانی پیا تو اس سے پانی اور ظرف یعنی برتن، یا اگر چھوٹا سا گڈھا ہے، دہ دردے کی مقدار سے زائد نہیں ہے، مائع کثیر کے حکم میں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گڈھے ہیں، اس میں منہ ڈال کے پانی پیا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور ظرف، دونوں کے دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔
اگر پانی برتن میں ہے اور برتن چکنا ہے، چکنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سوراخ نہیں ہے، سوراخ دار نہیں ہے، اور ایسے ہی کہ اس میں دراریں نہیں ہیں، چکنا برتن ہے، اور ایسے برتن میں اگر اس نے منہ ڈال کے پانی پیا ان جانوروں نے جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جیسے درندے، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گورکن، کتا وغیرہ، تو پھر پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے برتن کو پاک کرنے کے لیے، جبکہ اس میں نہ سوراخ ہوں، نہ دراریں ہوں، تیرانے نہ ہوں، تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں سوراخ بھی ہے اور چکنا برتن نہیں ہے تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ دھونا بھی پڑے گا اور ہر مرتبہ سکھانا بھی پڑے گا، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ اور پھر یاد رہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ تھوک کی وجہ سے ہے، لعاب کی وجہ سے ہے، اور لعاب بنتا ہے گوشت سے، لہذا جس کا گوشت حرام ہوگا اس کا لعاب بھی ناپاک مانا جائے گا، اور جن کا گوشت حرام ہوتا ہے تو ان کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو جن جانوروں کا گوشت شریعت طیبہ نے حرام قرار دیا ان کی ناپاکی کی وجہ سے، تو ان کا تھوک اور ان کا پسینہ دونوں کے دونوں ناپاک ہیں۔ البتہ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے۔ یا پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پسینے کا پینا یا کھانا جائز ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے، پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو بدن اور کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا، مگر یہ حکم گدھے اور خچر کے بارے میں، کیونکہ وہ سواری کے جانور ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر سواری فرمائی، اور سواری کے وقت جانور کے چلنے کی وجہ سے اس کے بدن سے پسینہ پھوٹے گا، اور وہ پسینہ بدن اور کپڑے پہ لگے گا، ضرور لگے گا، مگر شریعت طیبہ نے گدھے اور خچر کے سواری میں ان کے پسینے کو ناپاک نہیں قرار دیا، بلکہ اسے پاک قرار دیا۔ لہذا گدھے اور خچر کا پسینہ، اگرچہ گدھے اور خچر کا گوشت شریعت طیبہ میں کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لیکن ان کے پسینے کو ناپاک نہیں قرار دیا، بدن اور کپڑے پہ لگے گا تو بدن اور کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا۔ مگر یاد رہے کہ یہاں پاک کہنے کا مطلب وہی ہے کہ بدن اور کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا۔ پھر تیسری قسم ہے مکروہ۔ یہ وہ پانی ہے جس کو بلی، آزاد گھومنے والی مرغی، شکاری پرندے جیسے چیل، شکرا، باز، کوا وغیرہ، نیز گھروں میں گردش کرنے والے جانور جیسے چوہا، چھپکلی، چھچھوندر، سانپ وغیرہ نے منہ لگا کر پیا ہو۔ اس پانی کا حکم بھی شریعت طیبہ نے یہ بیان کیا ہے۔ پاک پانی ہوتے ہوئے ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جسے شریعت طیبہ نے مکروہ پانی قرار دیا، جس کو بلی، آزاد گھومنے والی مرغی، شکاری پرندے وغیرہ نے منہ لگا کر پیا ہو تو وہ پانی ہے مکروہ، اور اس کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر پاک پانی نہ ہو، یعنی یہی مکروہ پانی ہے، اس کے سوا اور کوئی پاک پانی نہیں ہے، تو بلا کراہت اس کا استعمال جائز ہے، جسے بلی نے پیا ہو یا آزاد گھومنے والی مرغی نے پیا ہو، بشرطے کہ وہ پانی دہ درد نہ ہو بلکہ دہ درد سے کم ہو۔ تو اگر پاک پانی نہیں ہے تو ان کا استعمال بغیر کسی کراہت کے، یعنی بالکل بھی مکروہ نہیں رہتا، اس کا استعمال جائز ہے۔ اور ساتھ ہی اگر مکروہ پانی موجود ہے اور دوسرا پاک پانی موجود نہیں ہے تو مکروہ پانی ہوتے ہوئے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ چلو یہ مکروہ پانی ہے تو میں اس سے وضو نہیں کرتا، تیمم کر لوں گا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس پانی سے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب پانی کے اندر کچھ ایسے جانور رہتے ہیں جیسے بچھو، گبریلا، سرسر، جھینگر، جن کی راتوں میں آوازیں سنائی دیتی ہے پانی کے اندر سے، تو ان کے پانی میں ہونے سے ان کا جھوٹا جو ہے ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا، اور اس سے اس پانی پہ کوئی اثر نہ ہوگا بلکہ اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ چوتھی قسم ہے جھوٹے کی، مشکوک۔ یہ وہ پانی ہے جس کو گدھے اور خچر نے پیا ہو۔ اس کے تعلق سے پہلے بھی کچھ ضمنی مسائل آ چکے ہیں۔ اگر اس کا حکم، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مشکوک پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو اس مشکوک پانی جس کو گدھے اور خچر نے پیا ہو اور دہ دردے سے کم ہو، وہی پانی ہے اور کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، تو اس پانی سے پہلے وضو کرے اور پھر تیمم بھی کرے، دونوں کرے، یعنی وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، اس لیے کہ
گدھے اور کھچر کے جھوٹے اور گدھے اور کھچر کے پانی کے پاک کرنے والا ہونے میں شریعت طیبہ کو شک ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں، فقہاء کرام کو شک ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہاں شک کی صورت میں دونوں پہلو ہوں گے کہ وہ پاک کرنے والا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے فقہاء نے وضو کا بھی حکم دیا اور تیمم کا بھی حکم دیا۔ لہٰذا شک کی صورت میں اگر اس پانی سے وضو ہو گیا تو تیمم طہارت پر طہارت کا فائدہ دے گا، یعنی پاکی پر مزید پاکی حاصل کرنے کا فائدہ اور ثواب دے گا کہ وضو کا بھی ثواب ملے گا اور تیمم کا بھی ملے گا۔ اور اگر اس پانی سے طہارت نہ ہوئی تو تیمم سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ جھوٹے کے تعلق سے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایٹھا کہتے ہیں، شرعی احکام و مسائل تھے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ پڈلا اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ سندھانہ کے افراد کی طرف سے ہونے والی یہ آن لائن مجلس کو رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔